کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ میت جب روضہ رسول پر رکھی گئی، کے سامنے رکھی گئی، تو وہ تالا بھی خود ہی کھل گیا، کنڈی بھی خود ہی کھلی اور دروازہ بھی خود ہی کھلا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آواز بھی آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ غالباً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوئی وصیت تھی، وہ کہتے ہیں مولا علی کو وصیت کی تھی۔ یہ سر ہوتی سی کسی زمانے میں، اس کی اب جو انجینئرنگ ہوئی ہے نا، ہمارے ایک بڑے قریبی بڑے بیبے سے بھائی ہیں، پہلے بریلوی تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی، انہوں نے ایک چینل بنایا انڈرسٹینڈ اسلام۔ انہوں نے یہ ساری کہانیوں کی پوسٹ مارٹم میری ویڈیوز کے ساتھ کر دیا ہے۔ وہ جو رو رو کے بڑے وجد میں یہ واقعات سنایا کرتے تھے، ان کی کہانیاں کھل گئی ہیں۔ یہ بالکل کہانی ہے، جلال الدین سیوطی نے کہانی لکھی ہے، حدیث کی کتابیں سے سپورٹ نہیں کرتی، حدیث میں بالکل الٹ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ 3700 نمبر حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے حضرت عمر کی شہادت کے اوپر، کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگے اور پھر ان کی حالت یہ ہوئی کہ معدہ چونکہ کٹ گیا تھا، جو کھاتے تھے وہ معدے کے رستے نکل جاتا تھا، ان کو جب یہ نظر آیا کہ اب میں نہیں بچ پاؤں گا، تو انہوں نے ابن عمر کو بلا کے کہا کہ اما عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ روضہ رسول میں مجھے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دیں حجرہ عائشہ کے اندر، اور یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، کہنا ہے کہ عمر ابن خطاب چاہتا ہے، آئی ایم نو مور امیر المومنین۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اول الامر منکم کے تحت میرا حکم نہ مانتے ہوئے یہ کر دیں، اجازت ان کی مرضی دے دیں، اگر انہوں نے دے دی ٹھیک، نہیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ ابن عمر گئے تو سیدہ عائشہ نے کہا یہ تو جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں۔ ابن عمر نے کہا کہ ابا جی اجازت مل گئی، انہوں نے کہا واللہ میرے لیے زندگی میں اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں تھی کہ میں رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوتا۔ جنت کے ٹکڑے میں سر، بخاری مسلم میں حدیث ہے، میرے گھر سے میرا ممبر جنت کا ٹکڑا ہے۔ امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے، قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے۔ مسلم میں حدیث ہے جس نے مدینے کے مصائب پہ صبر کیا میں اس کا شفیع ہوں۔ میرے بھائیو، جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکے تو مدینے میں مرو، یعنی کوشش کرو اس میں سکونت اختیار کرو، جو مدینے میں مرے گا میں اس کا شفیع ہوں گا قیامت والے دن۔ سیدنا عمر کی دونوں دعائیں اللہ نے قبول کی۔ بخاری میں حدیث ہے کہ سیدنا عمر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مدینے میں موت دینا، شہادت کی موت دینا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعائیں قبول کی، شہادت کی موت بھی ملی اور مدینہ شریف میں ملی، اور اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کے ساتھ مدفن نصیب ہوا رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ تو سر اس واقعے میں تو ان کو چاہیے تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے پریسیڈنٹ سیٹ ہے، حضرت ابو بکر کے لیے بھی کنڈی کھلی تھی اور آواز آئی تھی حبیب کو حبیب سے ملا دو، تو تم جا کے میری میت بھی روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا، خود بخود کنڈی کھلے گی۔ جبکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ایک کچا یار ہے دوسرا پکا یار ہے، ایسا تو نہیں تھا۔ تو یہ ہے بخاری شریف، وہ ہے کہانی شریف، جھوٹ۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی تھی، ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا، اس نے اپنی کونی میرے کندھے پہ رکھ کے کہا رحمک اللہ، اے عمر تجھ پہ اللہ رحم فرمائے، میری خواہش تھی کہ میں تیرے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں۔ میں نے بارہا رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر نے اس کی تصدیق کی، مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جا ملو گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر۔ تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ شخص جو سیدنا عمر کی منقبت بیان کر رہا تھا وہ مولا علی تھے۔ تو اس میں بھی ہے میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر۔ تو سر اگر ابو بکر کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کنڈی کھلی، تالا کھلا، تو حضرت عمر کے لیے بھی کھل جاتا۔ حضرت عمر والا واقعہ بخاری میں آ گیا، اس لیے ہمارے پاس یہ کتابوں کا دین ہے۔ سر پھر ہم کیوں نہ کہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، بلکہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور، یہ تو کتابوں کی چیز ہے۔ ٹھیک ہو؟ فضائل اعمال اور فیضان سنت میں شیخ احمد رفاعی کے حوالے سے ایک بڑا ہی مشہور واقعہ نقل ہوا ہے کہ سن 555 میں روضہ شریف کی حاضری کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال کر 90,000 لوگوں کی موجودگی میں اپنا معجزہ ظاہر فرمایا۔ آپ معجزات کے منکر ہیں؟ اگر نہیں تو پھر آئے دن اس واقعے کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ اس لیے مذاق اڑاتا ہوں کہ یہ کہانی ہے،
اس طرح کا کوئی معجزہ ہونا ہوتا تو صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا. یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو معجزہ کہہ کے مان لیں گے. تو میں پھر ایک فیبریکیٹ کرتا ہوں کہ سیدنا ابوبکر نے اپنے زمانے میں ایک ایسی سیڑھی بنائی کہ صحابہ کرام ایک نماز چاند پہ ادا کرتے تھے, دوسری مدینہ شریف میں. تو میں کہوں آپ منکر ہیں؟ کہانی ہے. نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ اس وقت کیوں نہیں ظاہر ہوا؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں مولا علی اور سیدنا ابوبکر کے حوالے سے جو کچھ ہوا, وہ سب سے بیسٹ موقع تھا کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک سے آواز دیتے کہ بھئی آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہو. 6 مہینے حضرت علی ناراض رہے ہیں. بعد میں حضرت ابوبکر کو بلوایا انہوں نے, اور پھر حضرت ابوبکر نے بھی اس مس ہینڈلی کے اوپر رو پڑے. تو پھر حضرت علی نے کہا میں آپ کی لانیہ بیعت کروں گا. میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ ہے, سیدہ فاطمہ کا قاتل کون, لاکھوں لوگوں نے دیکھا, وہ آپ دیکھیں, میں نے پورا بریف کیا ہے. تو اس وقت تو کوئی نہیں ایسا ہوا. سیدہ عائشہ جب جنگ جمل کے لیے نکلی ہیں, بعد میں جو وہ روتی تھی, اس وقت نبی علیہ السلام آواز دیتے تھے, اسی حجرے سے تو نکل کے گئی ہیں. سیدہ عائشہ سے کوئی ضعیف روایت ثابت کرے کہ 47 سال اس حجرے میں رہنے والی لاڈلی ترین بیوی کو کبھی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہو, اور اگر ہوئی ہوتی وہ چھپاتی نا. صحابہ کرام کو جب حضور کی زیارت ہوتی تھی وہ بتاتے تھے. سیدہ فاطمہ کو ہوئی ہو جو ان کے غم میں فوت ہو گئی. یہ سب کہانی ہے. اور پھر کہتے ہیں جی وہ 90,000 کا مجمع موجود تھا. 90,000 کا مجمع تو آج سے 150-200 سال پہلے مسجد نبوی میں نہیں آتا تھا. اور دوسرا 90,000 کی موجودگی میں اگر ہاتھ نکلے تو کتنے بندے دیکھ سکتے ہیں؟ 90,000 بندہ تو تب دیکھے گا کہ وہ نبی علیہ السلام قبر سے نکل کے کسی اونچی جگہ پہ چڑھتے. وہ کہتے ہیں شیخ احمد رفاعی نے وہاں اشعار پڑھے کہ مصر سے میری روح آ کے آستان اقدس پہ حاضری دیتی تھی, اب جسموں کے ملاپ کی باری آئی ہے, اپنا ہاتھ نکالیں میں بوسہ دوں. تو اس کے برخلاف تو بخاری میں حدیث ہے 1010 کتاب الاستسقاء چیپٹر میں حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے انا کننا نتوسل الیک بنبینا, ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے, اب ہم ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں تو ان کی برکت سے دعا سے بارش نازل فرما دے تو بارش نازل ہو جاتی. حضرت عمر تو نہیں گئے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی مبارک زندگی میں بھی آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے. اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمر کے مشورے پہ ایک دفعہ ایسے ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود بھی دیکھا ہے, آپ نے پہلے بھی میرے مشورے پہ ایسا معجزہ آپ سے ظاہر ہوا تھا, تو ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیں, ہم یہ پیالہ لے کے آئے تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں. ان کو پتا تھا نبی علیہ السلام سے وفات کے بعد اب یہ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. ہمارا درود و سلام پہنچتا ہے, سن نسائی میں حدیث ہے, زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں, میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں, جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. کسی بابے ہوتے درود نہیں ہوتا سرکار. ہاں جی. اچھا پھر ابو داؤد میں حدیث ہے, اور امام ابو داؤد نے اس کے اوپر باب باندھا ہے قبر رسول کی حاضری والے چیپٹر میں سے لے کے ہیں, کہ جو بندہ نبی علیہ السلام پر سلام عرض کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی روح کو متوجہ کرتا ہے, لوٹا دیتا ہے, وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں جی ثابت ہو گیا. تو اس سلام کے جواب کی آواز آتی ہے روضہ شریف پہ کسی کو؟ نہیں. تو جب آواز نہیں آ رہی تو ہمارا پہنچنا بھی برزخی, جواب دینا بھی برزخی. ورنہ آپ ہمارا پہنچنا کہہ رہے ہیں کہ فزیکل ہے کہ وہ سن رہے ہیں, پھر ان کا جواب بھی فزیکل ہونا چاہیے. کتنی انٹلیکچوئل بات ہے. یہ سب برزخی معاملات ہیں, اور یہ انہوں نے دین میں خود سے چیزیں داخل کی ہیں. ابو داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ مت لگانا, تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا. صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو یہ شیخ احمد رفاعی والا واقعہ بالکل جھوٹا گستاخانہ واقعہ ہے. نبی علیہ السلام کو کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی. سورہ انبیاء کے اندر آیت ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اب قیامت تک دنیا میں واپس نہیں آئے گا. یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے, وہ دنیا میں واپس نہیں آتے تھے, وہ صرف دکھاتے تھے مردوں کو زندہ کر کے, وہ حضرت عیسیٰ کے نبی ہونے کی گواہی دیتے تھے, پھر وہ اسی وقت مر جاتے تھے. چلتے پھرتے نہیں تھے نا, نا نا انج نہیں سی ہوندا. مردے اچھا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ مردہ زندہ کرتے تھے, شیخ عبدالقادر جیلانی نہیں کرتا. دیکھو کیسی انالوجی بناتے ہیں, کیسی ٹھیک. یہ جناب وہ برات ڈوب گئی, انہوں نے اپنی برات ڈوب چڑی اللہ کے فضل نال. سب کہانی ہے جھوٹ, کچھ بھی نہیں ایسا ہوتا. یہ معجزہ تو نبی علیہ السلام کے حق میں نہیں ہے. سورہ انبیاء پڑھیں, نام ہی انبیاء ہے, نبیوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہو, 17واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے, اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ اگر یہ نبی ہے تو وہ معجزے کیوں نہیں ہمیں دکھاتا جو اگلے انبیاء کے یہ خود ہم سے بیان کرتا ہے. ہائے دسو, قرآن تو نفی کر رہا ہے اور کافروں کا اعتراض لے کے آ رہا ہے,
کہ یہ کیوں نہیں مردے زندہ کرتا؟ اس کے لیے آسمان سے بجلی کیوں نہیں نازل ہوتی ہماری قربانی کو کھا جائے؟ سورہ بنی اسرائیل میں 8 معجزات وہ کہتے تھے یہ کر کے دکھائے، آسمان پہ چڑھ کے بتائے، اشارہ کرے تو اس کے لیے باغ بن جائیں۔ اللہ نے فرمایا تم کہہ دو میں ایک بشر ہوں، رسول ہوں، معجزات اللہ کے پاس ہے۔ تسی کہہ دو شیخ عبد القادر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ سر کوئی پیغمبر بھی کچھ نہیں کر سکتا سوائے وہ معجزات جو اللہ اٹیچ کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ عصا پھینکا تھا تو ڈر کے بھاگے کیوں تھے؟ اگر انہوں نے خود ہی بنایا تھا تو؟ جیسا بچہ پہلی دفعہ جب ماچس جلاتا ہے نا تو ڈرتا ہے نا، اس کے بعد وہ کئی بار جلاتا رہتا ہے، چیزوں بھی آگ لا چھڑتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کے ایکسپیرینس میں چیز آ جاتی ہے۔ اگر حضرت موسیٰ نے خود عصا کو بنایا ہوتا اژدہا تو پہلی دفعہ ڈر کے نہ بھاگتے، پھر اللہ نے کہا نہیں ہاتھ لگا واپس آ جائے گا، اچھا اس کے بعد پھینکتے تھے بن جاتا تھا۔ اور جب سمندری جھیل کے کنارے آئے مصر سے نکلتے ہوئے تو ساتھیوں نے کہا مرواتا جے سرکار، پیچھے بھی موت آگے سمندر وہ بھی موت۔ تو اس میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں خوف کھا گئے کہ اب میں کیا کروں؟ تو ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ یہ عصا پانی پہ مار راستہ بن جائے گا۔ تو خود کو نہیں تھا مار لیا انہوں نے، سر ان کو یہی پتا تھا کہ یہ عصا صرف اژدہا بنتا ہے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور سر وہ کر بھی لیتے ہونا کچھ نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کا امر نہیں تھا۔ یہ سوئچ آپ آن کریں اور کرنٹ نہ ہو بیچ میں، تو جتنا مرضی سونا سوئچ لگا دو کچھ نہیں ہوئے گا۔ کرنٹ ڈیوائن سپارک تو اللہ کا ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام چاہے جتنی بار مرضی سوٹا مار دے رستہ نہیں سی بننا جب تک اللہ نے اجازت نہیں دینی تھی۔ تو سر جب معجزات کا یہ حال ہے تو بابے کتھے تو سر اے کھنگ کے ایک بار کھنگ کے کہو کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور جب غور کر لے تو ایک دفعہ جھوم کے کہنا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علم کتاب۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جزاکم اللہ۔ اگلا کوشچن ہے جی بھائی، ہم نے بچپن سے اپنے علماء کرام اور بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی پرندہ اور جہاز نہیں گزر سکتا، کیا یہ بات درست ہے؟ سر اب تو آپ یہ باتیں کہنا چھوڑ دیں، وہ ویسے نو فلائی زون ہے۔ ویسے اگر وہاں سے گزرنا، خانہ کعبے کے اوپر ہر سال لوگ چڑھے نہیں ہوتے بوٹوں سمیت فوجی جب وہ غلاف کعبہ چینج کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو بوٹ لے کے چڑھے ہوتے ہیں، تسی کہتے ہو پرندہ نہیں گزر سکتا، وہ کیوں نہیں جل جاتے؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں توہین ہے۔ پرندہ بچارہ پاؤں بھی نہ مارے، بچارہ ایویں اتو گزر جائے تو گستاخ، جڑے بوٹ لے کے چڑھے نے وہ کوئی گستاخ نہیں، وہ تو اوپر چڑھتے ہیں، ہر دفعہ چڑھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں محرم کے اندر بھی وہ غلاف کعبہ کی چینج ہونے کی سرمنی ہوتی ہے، اور ایک اور مہینے میں بھی سال میں 2 دفعہ چینج ہوتا ہے، وہ آپ لائیو دکھاتے ہیں وہ سعودیہ کے چینل کے اوپر۔ اور سر غلاف کعبہ پہ میں نے کبوتروں کی بیٹھیں خود دیکھی ہیں، گزرتے ہیں، کیوں نہیں گزرتے؟ اوپر جا کے بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ جہاز اس لیے نہیں گزرتا کہ نو فلائی زون ہے، وہ وہاں پہ انہوں نے اجازت نہیں دی ہوئی کہ ادھر سے جہاز گزرے۔ ویسے یہ نہیں ہے کہ وہ جہاز گزرتا ہے تو جناب ڈگ پہنتا ہے، انج نہیں ہوتا، نہ اس طرح ہونا ہے۔ ورنہ یہ جو صحیح مسلم میں آتا ہے یزید کے زمانے میں منجنیق سے جو بمباری کی گئی تھی جس میں غلاف کعبہ بھی جلا تھا اور خانہ کعبے کی ایک دیوار ڈیمیج ہوئی تھی، اس ٹائم وہ تو جا کے کعبے کو ہی ڈیمیج کر دیا، اور حجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کرنے کے لیے جو لڑائی کی اس میں خانہ کعبہ شہید ہو گیا تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں اوپر سے نہیں گزرتا، اگلے پھن کے ٹر گئے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایک پتری ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بچا دے گا۔ وہ ابرا کا لشکر ایک دفعہ ہی تباہ ہوا ہے، بالکل کہانی ہے، جھوٹ ہے۔ لہذا ایک دفعہ لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ اچھی آواز نال کہو کہ آج تے ہو گئی وابی وابی مسلک اہل سنت بریلویہ زندہ آباد۔ ہم آپ سے صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پیار محبت سے کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ جزاکم اللہ خیر علی بھائی۔ نیکسٹ کویشچن ہے، ہم نے کئی اشکان رسول، علماء دین اور بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ گنبد خضرا کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا، بلکہ گنبد خضرا کا سایہ بھی زمین پر نہیں پڑتا۔ سر زمین پہ کیسے پڑے؟ وہ زمین پہ ہے نہیں ہے نا، وہ دوسری سٹوری کے اوپر باقاعدہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے تو سایہ نیچے تک پہنچ نہیں پاتا نا، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑے زمین کے اوپر؟ ٹھیک بات، اوپر والی جو بلڈنگ ہے اس کے اوپر پڑتا ہے، بالکل، یا بالکل جب سورج نکل رہا ہوتا ہے یا غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت زمین پہ بھی پڑے گا، کیونکہ وہ پھر بڑی دور جا کے سایہ پڑتا ہے نا۔ رہا یہ کہ اس پہ پرندہ نہیں بیٹھتا،
سر میں نے اپنی آنکھوں سے جب میں بریلوی تھا کئی پرندے میں نے گنبد شریف کی جو اوپر والی ٹپ ہے نا اس کے اوپر بیٹھے ہوئے بھی کبوتر دیکھے ہیں. وہ حالانکہ اتنی بڑی معمولی سی جگہ ہوتی ہے, بیٹھے بھی کرتے ہیں. اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے. حضرت حسین علیہ السلام کی لاش پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندی گئی ہے, تو حضرت حسین کی کیا کوئی بے ادبی ہو گئی ہے اس میں؟ ان کا کوئی شان کم ہو گئی ہے؟ وہ تو کرنے والوں کی بدبختی ہے. حضرت حسین کی شان تو دن بدن بلند ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل جھوٹ ہے. سایہ بھی ہے اس کا, اور میں نے وہاں کئی لوگوں کو کہا کہ یار یہ تو دیکھو ہم تو یہ سنتے تھے کہ اس پہ پرندہ نہیں بیٹھتا, پرندہ بیٹھا ہوا ہے. سایہ بھی ہے, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. اسی کے اوپر فیصلہ کروا لیں ان سے کہ ہم آپ کے مسلک میں آ جائیں گے اگر وہ سایہ نہ ہوا تو مانے نا. یہ آپ کو کتنا عرصہ کہتے تھی کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا, تو ہم نے اس کی بھی انجینئرنگ کر دی کہ یہ جو بال مبارک آپ زیارت کرواتے ہیں تو ان بالوں کے اوپر ہم ٹارچ روشن کرتے ہیں, اگر سایہ نہ ہوا تو آپ کی بات ٹھیک ہوگی. اور یا پھر وہ بال جالی ہیں, سارے جالی نکل آن گے, وہ بال نہیں جالی, کئی جالی بھی ہوں گے, ہمیں نہیں پتا, آپ کی بات جالی ہے. اچھا اس کا جواب بھی انہوں نے نکالا جی, کئی پھر مولوی میدان میں اترتے ہیں کہتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں اصل میں جب وہ جسم عطر کے اوپر تھے نا اس وقت سایہ نہیں تھا, جب الگ ہوئے تیرے تے 295 سی میں لواواں گا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک جسم سے بال ٹوٹ جائے تو اس کی برکات ختم ہو جاتی ہے؟ اس کی والی بات منحوس آدمی, اوے منحوس. یہ مجھے اس نے کہا تھا نا ایک بندے نے, منحوس نے تم ہے, تیرا ہے عقیدہ. ہم آپ کو بتاتے ہیں سر, صحیح بخاری میں موجود ہے. ام سلمہ کے پاس کچھ تابعین اور صحابہ آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے بال مبارک ایک ڈبیا سے نکالے اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے مبارک بال ہیں. ہمارے محلے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ پانی پیالے میں بھیجتا ہے, میں اس میں ڈبو دیتی ہوں, اس کی وجہ سے شفا ہو جاتی ہے. سر یہ کتابوں کا دین ہے, تہاڈی کوئی شے تہاڈے پلے نہیں. تہاڈا عشق رسول بھی 2 نمبر نکلیا. عشق رسول آ کے ہم سے سیکھیں. تہاڈی گستاخانہ عبارتوں پہ بولنا بھی 2 نمبر نکلا. تہاڈے بزرگاں دی بھی گستاخیاں میں کٹ ماریاں. ہن ایتھوں آ کے لو, اج دی اسام الرحمن ایتھے ہے. اسام المہندس علی المفندین, المہندس ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, علی المفندین, سارے سٹھیائے وہاں پہ. بالکل یہ جھوٹ ہے. سایہ ہے, بال مبارک کا بھی سایہ ہے, اس کی برکات آج بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ خیر.